ڈراموں کے فرضی نکاح کا کیا حکم ہے؟ ڈراموں میں جو فرضی نکاح ہوتے ہیں اس میں تمام شرطیں موجود ہوتی ہیں، صرف نام نقلی ہوتا ہے۔ کیا اس طرح بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ محمد اویس اسلام آباد سے۔ دیکھیں، ڈراموں میں جو طلاقیں ہوتی ہیں یا نکاح ہوتے ہیں نا، تو بعض علماء تو اس کے قائل ہیں کہ وہ نکاح بہرحال ہو جائے گا، طلاق بھی ہو جائے گی۔ اکثر علماء اسی کے قائل ہیں کہ اگر ڈرامے میں کسی نے طلاق دی اور اپنی بیوی کو دی، چاہے وہ ڈرامے میں ہی دی ہو تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مذاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت ہے: غلام کو آزاد کرنا، نکاح اور طلاق۔ تو اگرچہ نام چینج ہوتا ہے لیکن وہ تو سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا کہ جس سے نکاح ہو رہا ہے، کہ بھئی اس سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو جامعۃ الرشید کی تحقیق ہے اور بعض محققین بھی اسی کے قائل ہیں کہ ڈرامے میں نہ نکاح ہوتا ہے نہ طلاق ہوتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ ہزل نہیں ہے بلکہ یہ حکایت ہے۔ حکایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کہانی ہے جسے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے زید نے بکر کو طلاق دی اور یہ الفاظ لکھے کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور یہ الفاظ لکھے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور 3 دفعہ یہ الفاظ لکھ دیے کہ طلاق دی طلاق دی طلاق دی۔ اب اگر کوئی اس کی عبارت کو پڑھ کے سنائے گا نا کہ اور وہ پڑھ کے تحریر سنا رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو یہ طلاق دے نہیں رہا اپنی بیوی کو۔ ہم یوں نہیں کہیں گے کہ جو تحریر پڑھ کے سنا رہا ہے یہ اصل میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، بلکہ ہم کہیں گے یہ زید کی حکایت ہے، کہانی ہے جس کو یہ نقل کر رہا ہے۔ تو نقل کرنے والے کے کلام کو ہزل نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو کہا جاتا ہے یہ حکایت ہے، یعنی ایک نقل کر رہا ہے کسی کے کلام کو۔ تو ڈرامے میں بھی پہلے سے ایک اسکرپٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایک کہانی ہوتی ہے، اس کہانی کو جو کردار ہے نا، جو بھی فنکار اداکار ہے وہ اس کہانی کو ریوائز کر رہا ہوتا ہے، اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے، گویا نہیں اس کو ایکٹنگ کر کے اسی کہانی کو نقل کر رہا ہوتا ہے۔ تو حکایت کی وجہ سے بہت سے علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ جو ڈراموں میں جو طلاق دی جاتی ہے یا نکاح کیا جاتا ہے وہ منعقد نہیں ہوتا۔